الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون أن الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم صلاة الحق وسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين. اجازت ہے واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا سب کی طرف سے اجازت ہے تو سب مل کر بآواز بلند صلوات محمد و صلی علی محمد کی شفایابی کے لیے دعا کی ابتدا کی گئی ہے. پروردگار سے بارگاہ اہل بیت کی صدقے میں دعا گو ہیں کہ انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے. جتنے مومنین مومنات مریض ہیں جنہوں نے دعا کی ابتدا کی ہے تمام کی شفایابی حاجات شریعہ کی استجابت کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با تشنگان بادۂ ولا سائلان دست خدا ساکنان شہر وفا جالسان بوستان زہرا عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح. سلسلہ گفتگو کا یہ تیسرا مرحلہ ہے. عنوان سخن ہے عرفان امام امام عرفان. عجیب سے لگ رہا ہے موضوع. عرفان امام امام کی معرفت ہی امام عرفان ہے. تمام معرفتوں کے لیے امام ہے. جب تک امام کی معرفت نہ ہو جائے نہ نبی کی معرفت ہوگی نہ خدا کی معرفت ہوگی. پہلے درجے پہ رکھا امام کی معرفت کو. اس لیے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ. جو مرے اور اس حال میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو جاہلیت کی موت مرتا ہے. امام عرفان یہ ہے معرفت امام. کل کی گفتگو جہاں روکی تھی وہیں سے آج تیسرا مرحلہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. مسلسل کچھ اکثر نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. مسلسل یہی عرض کیا کہ امام کو ماننا نہیں ہے پہچان کر ماننا ہے. جو متوجہ ہو گئے ان کا میں شکر گزار ہوں. نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو ہے. امام کو صرف ماننا نہیں ہے پہچان کر ماننا ہے. پہلے پہچانا جائے پھر مانا جائے. ماننے والے تو بہت ہیں. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا ماننے والے تو بہت ہیں. سبھی ایسے ہیں جو امام کو مانتے ہیں. کسی نہ کسی امام کو سبھی مانتے ہیں اور وہ مسلک و فرقے اسی امام کے نام سے منسوب ہو گئے کہ یہ فلاں کے فقہ پہ عمل کرتا ہے, یہ فلاں کے فقہ پہ عمل کرتا ہے, یہ فلاں کے فقہ پہ عمل کرتا ہے. اماموں کو تو سب نے مانا لیکن جب امامیہ کہا جاتا ہے تو علی والوں کے علاوہ کوئی اور ذہن میں نہیں آتا. امام ماننا نہیں ہے پہچان کر ماننا ہے.
مانے سب نے تو امامیہ وہ بھی ہوئے، کہنے لگے نہیں امامیہ صرف یہ باتیں دو ہیں، ہم نے صرف مانا نہیں ہے، ہم نے پہچان کر امام کو مانا ہے، پہلے دیکھا کہ کسے ماننا ہے پھر اسے تسلیم کیا۔ تیسری گفتگو ہے آج، اور مسلسل یہی عرض کر رہا ہوں، جب کوئی پوچھے کہ کون ہو تو شرمانا نہیں۔ کوئی پوچھے مسلک کیا ہے، مذہب کیا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تو گھبرانا نہیں، سر نہ جھکانا، سر اٹھا کے بتانا کہ علی کو چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، ہم نے کسی غیرے کو امام نہیں مانا، ہم نے علی کو امام مانا ہے۔ گزشتہ تقاریر کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم نے اس علی کو امام مانا ہے جب ساری دنیا بتوں کے سجدے میں گری ہوئی تھی، بس ہمارا امام تھا جو اللہ کے سجدے میں گرا ہوا تھا۔ سر نہ جھکانا، گھبرانا نہیں، شرمانا نہیں، سر اٹھا کے بتانا کہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے اسے مانا کہ جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اسے امام مانا کہ جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا، ہم نے مانا تو علی ابن ابی طالب کو امام مانا، 40 سال کے بعد آنے والوں کو امام نہیں مانا، علی کو امام مانا جو پہلے دن سے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ یہی دنیا کو بتا رہے ہیں امام مانو، لیکن ماننے سے پہلے چیک کرو امام کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے اس علی کو امام مانا ہے جو فرش پہ بھی امام ہے، عرش پہ بھی امام ہے، کوثر پہ بھی امام ہے، تسنیم پہ بھی امام ہے، سلسبیل پہ بھی امام ہے، جنت میں بھی امام ہے، برزخ میں بھی امام ہے، دنیا میں بھی امام ہے، آخرت میں بھی امام ہے، شجر پہ بھی امام ہے، حجر پہ بھی امام ہے، بشر پہ بھی امام ہے، قمر پہ بھی امام ہے، کیونکہ دنیا کا بنایا ہوا امام صرف گلیوں اور محلوں کا امام ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ امام بنائے وہ عالمین پہ حکومت کرتا ہے۔ کبھی اشارے سے سورج کو پلٹا دے گا، کبھی ستارہ دروازے میں چلائے گا، کبھی کعبے میں نبی کے شانوں پہ نظر آئے گا، کبھی غدیر میں نبی کے ہاتھوں میں نظر آئے گا۔ شہر میں شمس و قمر میں علی علی ہے، اور بحر بر میں وسعت نظر میں خلد کے در میں علی علی ہے۔ میں کیا بتاؤں جواز جلوہ حیدری ہے کہاں کہاں پر، ارے دیوار کعبہ بتا رہی ہے خدا کے گھر میں علی علی ہے، علی علی ہے، نعرہ حیدری۔ سمجھو فرما رہے ہیں میرے سارے محترم سے، ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، پہچان کر ماننا ہے۔ ہم نے صرف مانا نہیں، سارے نوجوان دوستوں کے حوالے یہی پیغام ہے۔ امام کون ہے؟ یا علی، علی امام، علی امام، ہمارا امام علی، علی کو امام مانا ہے۔ کیوں مانا ہے؟ یہی ساری بات ہے، سنی سنائی نہیں، دلیل کے ساتھ مانا۔ عقیدہ ہے، عقیدے کی بنیاد دلیل ہوتی ہے۔ ابو نے کہا ہے علی امام ہے اس لیے مان لیا، امی کے کہنے سے مان لیا، دوست کے کہنے سے، استاد کے کہنے سے نہیں، دلیل ہونی چاہیے کہ کیوں مانا جا رہا ہے۔ پہلے پہچانو پھر مانو، پہچاننے کا مرحلہ پہلے ہے، ماننے کا مرحلہ بعد میں ہے۔ جو بھی عقیدہ رکھنا ہے دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، پہلے عقیدہ ہو، پہلے دلیل ہو، اس کے ساتھ عقیدہ، عقیدہ اس کے بعد عمل۔ جملہ صاحبان فہم کے حوالے، ساری دنیا کو یہی مشورہ ہے کہ جسے بھی اپنا لیڈر، رہنما، قائد، مقتدی، پیشوا، امام مانو تو ماننے سے پہلے ذرا اس کا ماضی تو دیکھ لیا کرو۔ ایسا جملہ کہا میں نے، ایسا جو سامعین بیٹھے ہوئے ان کے بعد پہلے پہچاننا ہے پھر ماننا ہے۔ جسے بھی اپنا لیڈر، رہنما، قائد، مقتدی، پیشوا مانو، امام ماننے سے پہلے ذرا اس کا ماضی تو دیکھو کہ اس کا بچپن کیسا گزرا، اس کا لڑکپن کیسا گزرا، اس کی نو عمری کیسے گزری، اس کی نو خیزی کیسی گزری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کی اور بڑھ کر
नौजवानी कैसी गुजरी, बुढ़ापा कैसा गुजरा, जुमला आपके हवाले कर रहा हो। पहले पहचानो फिर मानो, पहले देखो कि बचपन कैसा गुजरा, जवानी कैसी गुजरी, बुढ़ापा कैसा गुजरा, वो आया कहाँ पर, वो रहा कहाँ पर, वो पला कहाँ पर, वो बढ़ा कहाँ पर, वो सोया कहाँ पर, वो रोया कहाँ पर, वो जागा कहाँ पर, वो भागा कहाँ पर। तो जो फरमा रहे मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले साहिबान फहम, पैगाम यही है नौजवानों के हवाले, पहले पहचानो फिर मानो, अच्छी तरह पहचानो बचपन कैसा गुजरा इसका, जिसे हम मान रहे हैं हमें तो पीछे चलना है, इसे आगे चलना है, ये इमाम है, कैसा होना चाहिए, बचपन कैसा गुजरा, लड़कपन कैसा गुजरा, नौजवानी कैसी गुजरी, जवानी कैसी गुजरी, बुढ़ापा कैसा गुजरा, कैसा है इंसान है ना, पहचानना जरूरी है। और हमने उसे इमाम माना, इंसान तो इंसान, सारा आलम जिसका कसीदा पढ़ता नजर आ रहा है। जुमला कहूंगा एक एक सामने के हवाले कर रहा हूं, ऐसा इमाम माना, सिर्फ इंसान नहीं सारा आलम उसका कसीदा पढ़ता नजर आ रहा है। हम सर उठाकर फख्र से कहते हैं कि हमने उसे इमाम माना है जो आया तो उस बैत में आया, जो बैत हुदल लिल आलमीन है, उसके बैत में आया जो रब्बुल आलमीन है, उसका जानशीन बनकर आया जो रहमतुल लिल आलमीन है, और उसका शौहर बनकर आया जो सय्यदतुन निसाइल आलमीन। के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, ज़मीं बोली, फलक बोला, अली बोला, अली बोला। बराए खुशनुदी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदतर सलावत। शुक्रगुजार है स्वामी का। जरूरत पड़ी कि ये बात की जाए, सोशल मीडिया का जमाना है, जिनके कुछ भी नहीं वो बहुत कुछ बन गए। फिर सवाल उल्टा हमसे ही, आप अली के पीछे क्यों चले गए? तो नबी के बाद और किसके पीछे जाते आप बता दीजिए। अली जैसा कोई और है तो आप बता दीजिए। सारे फजाइल हम सुना रहे हैं, फिर देख लीजिए, मायार पर, अक्ल की मीजान पर वजन कर लीजिए, किसे माना जाए, किसे इमाम तस्लीम किया जाए, किसके पीछे चला जाए, कौन चल रहा है ये इंसान। पहली और दूसरी गुफ्तगू जिनके जहनों में ये जुमला उनके लिए, लक़द कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह फरमा रहा है हमने आदम की औलाद को इज्जतदार बनाया है। जितने बैठे हुए ना सब इज्जतदार हैं। ये नहीं कहा हमने वडेरों को इज्जत वाला बनाया है, सरदारों को इज्जत वाला बनाया है, जागीरदारों को इज्जत वाला बनाया है, हमने हाकिमों को इज्जतदार बनाया है, ओहदे वालों को, मनसब वालों को इज्जतदार बनाया नहीं, हर आदमी को इज्जत वाला बनाया है। अपने ऊपर निगाह तो करो, मैं इज्जत वाला, आप इज्जत वाले, इज्जत वाला बना के भेजा है। अब ये आपकी मर्जी, अपनी इज्जत किसी के सामने रख दें, आपकी अक्ल है, अपनी इज्जत को खाक में मिलाएं या बाला तर ले जाएं, बनाया इज्जत वाला है। जुमला साहिबान फहम के हवाले, अकली बात कर रहा हूं। जब बने हो इज्जत वाले तो जो तुम्हारा इमाम तुमसे आगे चले, जिसके पीछे तुम चलना है, तुम्हें जिसके पीछे चलना है, जब तुम इतनी इज्जत वाले हो, इमाम कितनी इज्जत वाला होना चाहिए जिसके पीछे आपने जाना है। जब आप इतनी इज्जत वाले हो, इमाम कैसा होगा इज्जत वाला, जाना इमाम के पीछे है। खुद कहा यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा 71वीं आयत। नौजवान बैठे हुए इसलिए मातम भी करना है ना, इसलिए नौजवान की अंजुमनें आ गई हैं ज़दारों को, उनको याद रखने के लिए इशारा कर रहा हूं। बाद में पूछते हैं कि वो आयत कहाँ है जिसमें इमाम का जिक्र है, तो एक आयत में सिर्फ इमाम नहीं, कुरान मजीद की आयतों में से 12 मर्तबा
لفظ امام اللہ نے استعمال کیا. امام آئمہ امام آئمہ امام آئمہ 12 مرتبہ، نہ 11 مرتبہ نہ 13 مرتبہ. اللہ ہے. یوم ندعو 17واں سورہ بنی اسرائیل 71ویں آیت یاد رہے گا. ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام آگے چلے گا، انسان پیچھے چلے گا. آیت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں لکھی ہے، 71ویں آیت ہے. 17واں سورہ 71ویں آیت. 17 لکھیے، 1 اور 7. 17 اسی کو الٹ دیجئے. 7 اور 1 4 ہی تو ہیں. 1 اور 7 7 اور 1 سارا مسئلہ اس ایک کا ہے. کسی نے اول میں رکھا، کسی نے آخر میں رکھ دیا. یاد دلانے کے لیے نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں. 1 اور 7 17، 7 اور 1 71. 1 کو کسی نے اول سمجھا، کسی نے آخر سمجھا. کسی نے پہلا رکھا، کسی نے چوتھا رکھا. بیچ میں 2 7 ہیں. 7 اور 7 ملاؤ تو 14 بنتے ہیں. 17ویں سورہ کی 71ویں آیت. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرما رہا ہے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی میدان محشر میں جانا ہے تو امام کے ساتھ جانا ہے. اعلان کر رہا ہے جب میں بلاؤں گا میدان محشر میں، قبروں سے نکال کر آواز دوں گا، تم آؤ گے تو مال و دولت کے ساتھ نہیں آؤ گے، بینک بیلنس کے ساتھ نہیں آؤ گے، گاڑیوں کے ساتھ نہیں آؤ گے، بنگلوں کے ساتھ نہیں آؤ گے، زمینوں کے ساتھ نہیں آؤ گے، عہدوں کے منصبوں کے ساتھ نہیں آؤ گے. میں بلاؤں گا تو امام کے ساتھ بلاؤں گا. مالک سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں جیسا امام ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا. تمہارے سلامت رہے، یاد سلامت رہے جو بلند ہوئے جن تک بات پہنچی ہے. جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا. تم عزت والے ہو تو امام عزت والا ہونا چاہیے. اسی لیے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا، عزت دار بنایا، عزت دار. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی و دری پہ انہیں چلنا سکھایا. آپ عزت دار ہیں اسی لیے اللہ نے آپ کو بعد میں بنایا. جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورتیں تھیں انہیں آپ سے پہلے بنایا. ایک ایگزام ہے میری نگاہ میں، آپ کو جس شے کی ضرورت پڑنی تھی وہ پہلے. کہیں ایسا نہ ہو انسان بنا کے زمین پہ بھیج دوں اور یہ انتظار ہی کرتا رہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کہاں سے آئے گا، رضا کہاں سے، پیاس لگ رہی ہے، آپ کہاں سے، پانی کہاں سے آئے گا، تشنا ہو کہاں سے ملے گا، سانس لینی ہے ہوا کہاں سے آئے گی، رہنا ہے مکان کہاں سے آئے گا. جس جس چیز کی ضرورت تھی، عقلی دلیل دوستوں کے حوالے، جس جس شے کی ضرورت تھی اسے پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت والا ہے. تمہیں عزت والا بنایا ہے، عزت والا ہے اس لیے ضرورتوں کو پہلے بنا دیا، انسان کو بعد میں بنایا. انسان کو غذا کی ضرورت تھی، غلہ پہلے اگایا، انسان کو بعد میں بنایا. انسان کو پانی کی ضرورت تھی، پانی پہلے برسایا، انسان کو بعد میں بنایا. انسان کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، جگہ پہلے بنائی، انسان کو بعد میں بنایا. انسان کو ہوا کی ضرورت تھی، آکسیجن کے لیے ہوا پہلے بنائی، انسان کو بعد میں بنایا. جس جس شے کی ضرورت تھی اسے پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. پھر انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی، آدم کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. اور آدم کو اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے پنجتن کی ضرورت تھی. صلوات بھی مل کر بآواز بلند محمد والے محمد کے نام. شکر گزار ہوں ایک سامنے کا. پنجتن کو پہلے بنایا، آدم کو بعد میں بنایا. ضرورتیں پہلے بنی، انسان کو بعد میں بنایا. پھر ایک ضرورت ہے انسان کی مدد چاہتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے. مدد چاہتا ہے، مددگار کو پہلے بنایا. تو جو ہے میرے سارے محترم سننے والے صاحبان بہم صاحب نے علمی بات کرنے چاہ رہا ہوں آپ کے حوالے. مددگار کو پہلے بنایا، مدد لینے والے کو بعد میں بنایا. ضرورت انسان کی. آج بات ہوتی ہے
خبردار نیاز نہ کھانا، لنگر نہ کھانا، یہ نیاز، تبرک، نظر، نیاز، یہ الفاظ ہماری مجلس کے ہیں۔ کیا ہے مجلس کے بعد؟ نیاز ہے۔ مجلس کے بعد کیا ہے؟ نظر ہے۔ مجلس کے بعد کیا ہے؟ تبرک ہے۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں، شیعوں کے الفاظ یہی ہیں، نظر ہے، نیاز ہے، تبرک ہے۔ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ مجلس کے بعد نظر کا اہتمام ہے، مجلس کے بعد نظر حسین، مجلس کے بعد نیاز حسین کا اہتمام، مجلس کے بعد تبرک حسین کا اہتمام ہے۔ کیا لگے نیاز کھانا حرام کیوں غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے؟ نظر کھانا حرام کیوں غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے؟ مجلس کا تبرک کھانا حرام غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا علی مدد کہنا حرام کیوں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے؟ سنا ہے نا سب؟ اسی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ایک مجلس میں ایک بات لے کے چلے گئے بہت ہو جائے گا۔ غیر اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ غیر اللہ ہوتا کیا ہے؟ غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے اشتباہ کیا، کس بات پر اشتباہ کیا؟ بھائی صاحب سارے محترم بزرگ تشریف فرمائے، مولانا کو طول عمر عطا فرمائے۔ یہ غیر اللہ ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا غیر اللہ سے مراد ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مانا، غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے، انہوں نے یہ سمجھا۔ لیکن نہیں، غیر اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے وہ غیر اللہ نہیں، غیر اللہ سے مراد یہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ غیر اللہ ہے۔ پہنچ رہی جن تک میرے صاحبان فہم، صاحبان علم تشریف فرمائے، دلوں میں دل نشی کیجئے گا جملوں کو۔ غیر اللہ وہ کہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے۔ ابلیس سجدہ کر آدم کو، کہنے لگا اسے سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ بس تجھے کروں گا، یہ غیر اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کر، ابلیس کہہ رہا ہے یہ غیر اللہ ہے۔ بھئی وہ ابلیس تھا، نہیں سمجھا، غیر اللہ اور ہوتا ہے، خلیفت اللہ اور ہوتا ہے۔ غیر اللہ وہ، اور واضح کروں، غیر اللہ وہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے غیر اللہ نہیں، غیر اللہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے۔ اگر کوئی اللہ کے مقابلے پر آ جائے اسے مدد مانگنا حرام، اس کی تعظیم کرنا حرام، اس کی تکریم کرنا حرام۔ مقابلے پر آ گیا لعنت کے قابل ہے وہ، مدد مانگنے کے نہیں۔ جو مقابلے پر آ جائے، غیر اللہ کیا ہے؟ الفاظ دیکھ جائیے گا، غیر اللہ ایک لفظ ہے، ابلیس سمجھ رہا ہے یہ غیر اللہ ہے، اللہ نے کہا نہیں خلیفت اللہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک لفظ مل گیا خلیفت اللہ۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، غیر اللہ نہیں، اللہ یہ اللہ کا خلیفہ، خلیفہ کی ضرورت ہے اللہ کو، ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ رازق اللہ ہے مگر رزق دینے کے لیے درمیان میں ماں کو بنا دیا۔ یہاں تک بیٹھے ہوئے صاحبان فہم، صاحبان علم، رازق اللہ ہے، اس نے رزق دینا ہے، بیچ میں ماں کہاں سے آ گئی؟ کہ تمہیں دنیا میں اتارتے ہی پہلا سبق یہ دے رہا ہوں کہ وسیلے کا احترام کرنا۔ تمہیں سمجھا یہ رہا ہوں کہ آتے ہی وسیلے کا احترام کرنا۔ غذا اس وقت ملے گی جب وسیلہ بیچ میں ہو، غذا سے طاقت پاؤ گے، پھر جوان ہوگے، پھر بڑے ہوگے، پھر نظریہ قائم کرو گے، پھر عقیدہ بناؤ گے، پھر عمل کرو گے۔ پہلے مرحلے پہ ہی وسیلے کو رکھا، یعنی رازق اللہ۔ آہستہ سے جملہ کہوں صاحبان علم کے لیے، اللہ کا رزق اگر ماں کے ذریعے سے ملے تو کسی کو اعتراض نہیں، اللہ کی مدد اگر علی کے ذریعے سے ملے تو یا علی یا علی
توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ نظریہ واضح ہو جائے گا بالکل، پھر سوال کی گنجائش ہی نہیں رہے، اتنا واضح ہونا چاہیے۔ غیر اللہ اور ماں کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اس نے بھیجا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، ماں کے ذریعے سے دے گا، مدد اللہ ہی کرتا ہے، مگر مددگار علی کو بنا دیا، وسیلے کے ذریعے سے مدد دے رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں۔ ہم صبح شام پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا یہ سارے محترم سننے والے میرے کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، علمی گفتگو، اور یہ دلائل دل میں ہو، پہلے پہچانو پھر مانو۔ یا علی مدد کہہ رہے ہیں، کوئی سوال کر لیتا ہے، پھر ہمیں فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں کہ بلا یہ جواب بتا دیجئے، یہ جواب بتا دیجئے۔ بھائی آپ کہتے کیوں ہو جب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جب دلیل نہیں ہے تو مانا کیوں ہے؟ دلیل کے ساتھ ماننا، دلیل ہو پھر آپ تسلیم کیجئے، دلیل پہلے لیجیے، بنیاد دلیل ہونا چاہیے، علم جو ہو ہی باب العلم کا چاہنے والا، علم کے بغیر کیسے؟ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کھولا پہلا سورہ یہ ملا، سورہ الحمد، صبح شام نماز میں صرف ایاک مقدم کر دیا، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بھئی ابھی تو آپ نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد، اور باہر نکلے تو کہا یا علی مدد۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ نماز میں کہا صرف تیری مدد، نماز کے باہر آئے گا یا علی مدد، یہ کیسا؟ ہم نے کہا ہم نے یا علی مدد اس لیے کہا کیونکہ ہم نے قرآن کی صرف ایک سورت نہیں پڑھی، ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ جملے کا لطف نہیں لیا میرے سامنے، ہم نے صرف ایک سورہ نہیں پڑھا، پورا سورہ پڑھا ہے۔ اس قرآن کے پہلے سورے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت ہے، صرف تجھ سے مدد ہے۔ دوسرے سورے میں سورہ بقرہ 45ویں آیت میں قرآن نے خود کہا، اللہ خود حکم دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو۔ اور الفاظ جو اللہ نے رکھے وہ الفاظ دیکھ لیجئے گا، یہی فیصلہ ہو جائے گا۔ سورہ الحمد میں کہا نستعین، سورہ بقرہ میں کہا وستعین۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، عزت دار شخصیات صاحبان فہم تشریف فرمائے۔ سورہ الحمد میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عام سے نکلا ہے نستعین۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وستعین، وستعینوا، تم سب کے ساتھ مدد مانگو۔ مالک کس سے مانگے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد مانگو، نماز سے بھی مدد مانگو۔ ابھی اسی نماز میں پڑھ رہے تھے جن تک بات واضح ہو چکی ہے، جن تک نہیں ہو سکی ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ ابھی اسی نماز میں پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وہی ہے، وہی قرآن ہے، چاہے تو الحمد کے بعد سورہ بقرہ بھی پڑھ لیجئے، لیکن خیال رکھ کے ایسا نہ ہو اگلے دن کوئی پڑھنے ہی نہ آئے۔ 2.5 پارے کا سورہ پڑھ دیا آپ، پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ، کس نے منع کیا ہے؟ پہلے سورے میں پڑھ رہے ہیں نماز میں سورہ الحمد جو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرے سورے میں پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ جس میں کہا جا رہا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو۔ ابھی تو کہا تھا صرف تیری عبادت ہے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کہ اپنی مرضی سے نہ وہ کہا تھا نہ یہ کہا ہے، اللہ نے ہی کہا صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اب اللہ ہی کہلوا رہا ہے نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو۔ تو مجھے بس اتنا بتا دیجئے کیا صبر اللہ ہے؟ کیا نماز اللہ ہے؟ اگر کہو اللہ ہے تو 3 اللہ ہو گئے، ایک وہ اللہ، ایک صبر، ایک نماز۔ اور اگر کہو اللہ نہیں ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگو؟ کہ یہی تو اشتباہ ہوا، غیر اللہ نہیں ہے، نماز غیر اللہ نہیں ہے،
سارا مسئلہ یہیں پر ہوا. غیر اللہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے مراد یہ نہیں اللہ کے سوا جو ہے، نہیں، جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے. نماز غیر اللہ نہیں ہے. نماز کیا ہے پھر؟ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں واجب قربتاً اللہ. نماز ہے اللہ. الفاظ مل گئے میرے صاحبان فہم کو. ایک لفظ ہے غیر اللہ، ایک لفظ ہے خلیفت اللہ، ایک لفظ ہے اللہ. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ تک جانے کے لیے. اللہ تک جانے کے لیے جملہ ایسے سے کہوں گا، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے. اللہ تک جانے کے لیے نماز سے مدد مانگو. مالک کیوں مانگو؟ کہ اس لیے مانگو یہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. اللہ تک لے جاتی ہے، یعنی پتا چلا جو اللہ تک لے جائے. اللہ جو اللہ تک لے جائے اس سے مدد مانگو. نماز ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے، اللہ تک لے جاتی ہے. اور نبی نے مسکرا کر کہا کوئی کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے جب تک ہماری محبت نہ ہو. نماز خود نہیں جائے گی. اسی لیے کہا نماز میں درود آل محمد پہ واجب ہے. امام شافعی کو کہنا پڑا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد جو تم پر درود نہ پڑھے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. نماز تیسرا لفظ ملا. نماز کیا ہے؟ اللہ، جو اللہ تک لے جائے، جو اللہ تک پہنچائے. بات وہی بات. غیر اللہ کو سمجھنا ہے بس. غیر اللہ الگ، اللہ کے مقابلے پہ آئے وہ غیر اللہ ہے، ورنہ یہ چیزیں نہیں. سجدہ کسے کرنا ہے؟ جو خاموش ہے اللہ. کعبے کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو کرو. کعبے کو سجدہ کیوں؟ اس طرف سجدہ کیوں؟ کعبہ بیت اللہ ہے. ابھی تو الفاظ ملتے چلے جائیں گے. کعبے سجدہ ہے، کعبے اللہ تک پہنچنے کے لیے. بیت اللہ ہے، اسی نے کہا اسے سجدہ کرو. اس نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ایک اڑ گیا میں تو نہیں کروں گا. قیامت تک کے لیے اسے لعنتی بنا دیا. وہی کہہ رہا ہے کعبے کو سجدہ کرو. اگر کوئی کہے میں تو نہیں کروں گا، یہ غیر اللہ ہے. کعبہ اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے؟ نہیں، بیت اللہ ہے. سمجھیے یہی بات ہے. ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے. کعبہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. پھر غیر اللہ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. آدم اللہ ہے؟ نہیں. غیر اللہ ہے؟ نہیں. خلیفت اللہ ہے. نماز اللہ ہے؟ نہیں. روزہ اللہ ہے؟ نہیں. صبر اللہ ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ غیر اللہ ہے. اللہ ہے. احترام بس اللہ کا، تعظیم بس اللہ کی، غیر اللہ کی نہیں. ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی قرآن سامنے لے آئے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا نہیں، اٹھایا چوم لیا. قرآن کو چوم لیتے ہیں. آہستہ سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن لیا چوم لیا. گتا ہے، پلاسٹک ہے، چوم لیا. پہلے تو اس کا کور ہے نا. قرآن تو بسم اللہ کی بات سے شروع ہو رہا ہے، اندر ہے جو، اوپر تو گتا ہے. گتے کو چوم لیا. ہم نے کہا حضور آپ نے گتے کو کیوں چوما؟ یہ تو پلاسٹک ہے، پلاسٹک کو چومنا شرک ہے. یہ تو چمڑا ہے، چمڑے کو چومنا شرک ہے. کہنے لگے ہم نے چمڑے کو نہیں چوما، پلاسٹک کو نہیں چوما، اس کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے اسے چوما. ہم ہر گتے کو نہیں چومتے، ہر پلاسٹک کو نہیں چومتے، لیکن وہ گتا، وہ کاغذ، وہ پلاسٹک جو قرآن سے منسوب ہو جائے ہم اسے چوم لیتے ہیں. بھائی ہم بھی تو 1400 سال سے یہی سمجھا رہے ہیں. ہم ہر لکڑی کو نہیں چومتے، ہر لوہے کو نہیں چومتے، لیکن جو عباس کے علم سے منسوب ہو جائے.
بولیے شہنشاہ وفا مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام. بلندتر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں میرے سارے محترم سننے والے. قرآن اللہ ہے نہیں، غیر اللہ ہے. کہیں گے نہیں، پھر کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. اللہ نے خود نے لکھی ہے. صاحبان علم، صاحبان فہم، قرآن اللہ ہے. کہیں گے نہیں، اللہ نہیں ہے. کتاب اللہ ہے، خود لکھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجی ہے. یعنی کیا مطلب؟ من اللہ ہے، ادھر سے آئی ہے. ساری بحث ختم ہو جائے گی. غیر اللہ اور خلیفت اللہ اور غیر اللہ اور اللہ اور غیر اللہ اور بیت اللہ اور غیر اللہ اور کتاب اللہ اور غیر اللہ اور من اللہ اور الفاظ ہی تو ہے. کبھی نہ سمجھنا کہ یا علی مدد، علی غیر اللہ ہے. نہیں، غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا مقابل آ جائے، اللہ کا دشمن بن جائے. علی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. جو اس کی طرف سے آتا ہے اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے. ایک ہے نماز اللہ کی طرف لے جانے والی، قرآن اللہ کی طرف سے آنے والا. کہ دونوں کا احترام کرو. نماز اللہ ہے، قرآن من اللہ ہے. لیکن علی اسے کہتے ہیں جو معراج میں علی کے لہجے میں کلام کر کے بتایا علی من اللہ ہے. غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا علی اللہ ہے. بات مجھے یقین ہے واضح ہو گئی ہوگی. غیر اللہ ہی دھوکہ رہا کہ غیر اللہ کی معنی کیا لے رہے تھے. لیکن صرف یہ میسج کے پیغام ہے. عقل کے میزان پہ اترے مانیے، نہ اترے نہ مانیے. ساری بات اتنی ہے، پہچانو پھر مانو. جھگڑنا نہیں ہے. جھگڑنے والوں کو تو امام مانا ہی نہیں. دلیل پیش کرنی ہے. جسے سمجھ میں آئے وہ قبول کرے، نہ آئے چھوڑ دے. جھگڑنا نہیں کرنا. ایک شخص آیا، وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا. آپ سب فرض اعضاء پر آ گئے، پیغام لے کے جائیے گا، زندگی میں نافذ بھی کیجیے گا. اگر یہ ایک چیز زندگی میں نافذ کر لی، ایک چیز، ساری زندگی آسان ہو جائے گی. استاد زہرا کے ان احباب نے جو مجالس کا انعقاد کیا، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر ایک چیز زندگی میں لیا، زندگی آسان، آدھے مسائل حل. ایک چیز سے آدھے مسائل حل. ایک عرب بدو میرے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں یہ درود نہیں پڑھ سکے، مل کر باواز بلند صلوات. فضائل سنایا کہ عرفان لو، امام عرفان کا. اور اب اصلاح کہ وہ کیسا بنانا چاہتا. پہلے عرفان امام، آپ دیکھو امام کیسا ہونا چاہیے. دیکھ لی، آ گئے علی کے دروازے پر. اب علی کہیں گے میرا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے. ابھی کڑوی سی بات ہے نا، تلخ ہے تھوڑی، شیریں شیریں میٹھی میٹھی باتیں ہو گئی اپنے میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے. تھوڑی کڑوی کڑوی سی باتیں بھی کرنا علاج کے لیے. عرب کا بدو آیا، لے کے جائیے گا حضور صاحبان فہم. آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا وقت نہیں میرے پاس، دور سے آیا ہوں، اپنے قبیلے کا سردار تھا، بس مجھے یہ بتائیے کہ ایک نسخہ ایسا ہو جو میرے مسائل کو حل کر دے، جسے میں اپنے گرہ اس سے باندھ لوں، مسائل حل ہو جائیں. شہر علم کے پاس آیا، یعنی قطرے میں سمندر سمونا ہے، کوزے میں بھی نہیں. نبی نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، لا تغضب. ایک اصول بتا رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھی غضبناک نہ ہونا. لا تغضب، غائز نہ کرنا، غضب نہ کرنا کبھی بھی. جاؤ اس پہ عمل کرو، مسائل حل.
آپ کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی. آیت اللہ دستگیر شیرازی علیہ رحمہ تحریر فرما رہے ہیں, لا تغضب, کبھی غضبناک نہ ہونا, مسائل حل ہو جائیں گے. اس نے کہا بس آپ نے حکم فرما دیا ہے, عمل ہوگا اس پر. گرا باندھ لی, غضبناک نہیں ہونا, غضبناک نہیں ہونا, غضبناک نہیں ہونا. چل پڑا, گھر آیا. جیسے ہی مدینے سے چلا اپنے گاؤں میں پہنچا, سردار قبیلے کا, دیکھا لوگ جمع ہیں, افراتفری, پریشانی. پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, پریشانی کیسی ہے؟ کہ سردار آپ تو چلے گئے تھے شہر سے باہر, مدینے چلے گئے تھے, لیکن آپ کے جانے کے بعد ہمارے ایک شخص کا دوسرے قبیلے والے سے جھگڑا ہوا. ہمارے شخص نے اس قبیلے والے فرد کو مار دیا. اب اس کا پورا قبیلہ جمع ہو گیا, وہ ہم سے لڑنا چاہتا ہے. سردار ہم لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے انہیں. مجھے بس اتنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, 1400 سال میں بدلا ہے کچھ؟ یہ ہماری قوم اور تمہاری قوم, اسلامی قوم کہاں ہے؟ 2 قومی نظریے کے نام پہ ملک بن گیا. صرف بنانا نہیں ہے مقصد, بچانا مقصد ہے. رسالت کا کام ہے شریعت پہنچائے, امامت کا کام ہے شریعت کو بچائے. آ گئی نعمت, آ گئی, اگر بچے نہ تو کیا ہوا اس نعمت کا؟ نعمت کا بچنا ضروری ہے. اسی لیے کہا تھا اگر آج علی کو مولا نہ بنایا, اس لیے سمجھا رہا ہے نعمت بچتی جائے. سردار ہمیں ان سے لڑنا ہے, وہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں, اسے بھی جلال آیا. قومی حمیت, غیرت نے جوش مارا. کہنے لگا ان کی یہ ضرورت, ہم سے لڑیں گے, یہ معمولی سے لوگ, یہ ہم سے جنگ کریں گے, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جلال, تیور بدلے ہوئے. چلو سب کو لے کر پہنچا میدان میں, لڑنا ہے, جنگ کرنی ہے. تلواریں لگی ہوئی ہیں, سپر زرہ پہنی, فوج پہنے, تمام اسلحے سے لیس ہوئے, میدان میں جمع. ایک طرف یہ فوج, دوسری طرف دوسری فوج, لڑنا چاہ رہے ہیں. سردار پہلے تلوار لے کے میدان میں اترا. جیسے ہی اس نے میدان میں پہلا قدم رکھا, اسے یاد آیا نبی نے کہا تھا کبھی غصہ نہیں کرنا. یہ اصول زندگی میں آسان سا ہے, اگر اپنا لیں گے. پڑوسی سے لڑائی ہوئی, نہیں چھوڑیں گے. اس نے پانی بند کیا, اس نے گیس پہ ہپات کی, اس کے دروازے, اس کے بچے نے یہ کرتے, نہیں چھوڑیں گے اسے. اگر یہ چیز آ رہی ہے, زبان سے کہتے رہے اپنے آپ کو کچھ بھی, لیکن ابھی آپ پہلے مرحلے پہ بھی نہیں ہیں. توجہ میرے سارے, کڑوی سی بات میں نے پہلے کہا, خاموشی تو ہونی ہے, لیکن دلوں میں اتر جائے. خدا کرے کہ عمل کریں. اگر 10% لوگوں نے بھی عمل کر لیا اس پہ, آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس نے پہلا قدم رکھا لڑنے کے لیے سے. جیسے ہی قدم رکھا یاد آیا نبی نے کہا تھا لا تغضب, خبردار غضبناک نہیں ہونا. کہنے لگا نبی سے تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں, غضبناک نہیں ہوں. اب میں غضبناک کیسے ہوں, جنگ کے لیے جا رہا ہوں. وہیں سے واپس پلٹا, خیمہ لگا, خیمے میں آیا, سارا اسلحہ اتار دیا, سادے کپڑے پہنے, میدان میں آیا. اور میدان میں سردار ہے, سپاہی نہیں. میدان میں آیا اور آنے کے بعد اس نے دوسرے قبیلے کے سردار کو مخاطب کیا. اے سردار, ہمارے قبیلے کے ایک فرد نے تمہارے قبیلے کے ایک فرد کو مارا ہے. اصول تو یہ ہے کہ تم خون بہا لے لو. ہم معافی بھی مانگتے ہیں, غلطی ہو گئی, اس نے گستاخی کی, اس نے مارا. ان کا جو خون بہا ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر تم خون بہا نہیں لینا چاہتے ہو, اس نے مارا کیسے, ہم بھی ماریں گے, ایک کے مقابلے میں ایک مارنا چاہتے ہو, تو پھر تم میرے قبیلے کے کسی فرد کو نہ مارو, میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, مجھے مارو. علی والو, علی والو, علی والو, یا علی مدد, یا علی مدد. یہ بھی یا علی مدد کا حصہ ہے. سیرت بھی تو یا علی ہی دیں گے نا, مدد صرف وہ نہیں, گر رہے تو یا علی مدد. زندگی گزارنی ہے کیسے, یا علی مدد. کہاں سے ملے گا؟ مجھے قتل کرو اگر قتل کرنا ہے. سردار کہہ رہا ہے, سردار. دوسرے سردار نے بات سنی, حیران ہو گیا, ہم تو لڑنے کے لیے آئے تھے, اسے کیا ہو گیا؟ اور دونوں قبیلے دیکھ رہے ہیں,
کہ اس نے بڑکپن کا، بڑے ہونے کا مظاہرہ کیا ہے کہ میرے چھوٹے کو نہ مارو، مجھے مارو، آؤ مجھے مار لو بس. کہنے لگا یہ تو بڑا ہو جائے گا. اس سردار نے کہا اگر تم اتنے وسیع القلب ہو تو ہم بھی معمولی نہیں ہیں. ہم نہ تم سے خون بہا لیں گے نہ ہم کسی کو قتل کریں گے. جاؤ ہم نے اسے معاف کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک چیز نے اتنے خون کو ہونے سے بچا لیا. کتنے بار میں ماروں گا اسے نہیں چھوڑوں گا. بھائی آپ ماریں گے تو کورٹ ہوگا، تھانے ہوگا، پہلے ہو جائے بھلے، کورٹ ہوگا، ہو جائے بھلے، 10 سال کیس چلے گا، چل جائے بھلے، گرفتاری ہو جائے گی، ہو جائے. ایک ذرا سے پہلے قدم پہ رک جائیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تحمل کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، برداشت. اب واضح ہوئی بات. غضبناک نہ ہونا، حیات کو بچانا ہے، منظم کرنا ہے، غضبناک نہیں ہونا. شہید متحری تحریر فرما رہے ہیں. پھر حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہے. علی کی فوج کا سپہ سالار کیا نام تھا؟ مالک. بازار سے گزر رہے تھے، طویل القامت، جسا چلے تو لگتا ہے کہ کوئی شیر جا رہا ہے. چہرے پہ نشان ہے، نشان بتا رہے ہیں جنگوں میں لڑنے والا ہے، بھاگنے والا نہیں ہے. مالک اشتر کا جلال، شیر کا پتا پانی ہو جائے. مالک اشتر کے سامنے ایسے جلال والی شخصیت بازار سے جا رہی ہے. بازار میں دکاندار آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں. جب کاروبار نہیں ہے تو باتیں کر رہے ہیں آپس میں، کچہریاں ہو رہی ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں، مذاق کیے جا رہے ہیں، ٹائم پاس کرنا. دیکھتے ہیں نا آپ معاشرے میں. اچانک ایک دکاندار نے خاک اٹھائی اور اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے گزرتے ہوئے مالک اشتر پہ پھینک دی. مالک اشتر کے چہرے پہ خاک آئی، دیکھا مڑ کے، خاموشی سے چل دیے. اگر مجھ پہ بھی کوئی خاک پھینک دے، اپنے آپ کو رکھ لیجیے، آپ پہ کوئی کر دے، آپ چلے جائیں گے خاموشی سے؟ کیسا ہونا ہے، ابھی کام کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے. چلے گئے خاموشی سے. جیسے مالک اشتر گئے، دوسرا دکاندار برابر والا دوڑتا ہوا آیا کہ تم نے یہ کیا گستاخی کر دی، کیا کیا ہے میں نے، تم نے خاک پھینکی ہے. کہاں ایسے مذاق کر رہے تھے، ہم نے پھینک دی. تمہیں پتا ہے کس کے اوپر پھینکی ہے؟ نہیں ہے، ایک راہگیر ہے، راہی ہے، پھینک دی اس کے اوپر. میں نہیں جانتا اس کو. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں. علی کی فوج کا سالار ہے. سوشل میڈیا میں معمولی سپاہی کو بھی لوگ جانتے ہیں. یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں، اور اوپر تک لے جائیے بات. اس زمانے میں کچھ نہیں، اتنی بڑی جنگوں کا ماہر سالار جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کون جا رہا. خاک اٹھا کے پھینکی. کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون تھا، میں نے پھینک دی. کہ یہ علی کی فوج کا سالار ہے، مالک اشتر اس کا نام ہے. لرزنے لگا. اوہ، مالک اشتر، سپہ سالار علی کے لشکر کا. بس آج میں گیا، آج نہیں بچنا. سپہ سالار پہ میں نے پھینک دیا. جلدی سے کہا دوڑو، اس کو یہیں سے روکو، اس سے پہلے کہ یہ کوئی حکم جاری کرے اس سے معافی مانگو. یا علی مدد یہ ہے. دوڑنے لگا، جلدی پیچھے گیا. مالک کے پیچھے پیچھے، مالک اشتر آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے. شیر متحری تحریر فرما رہے ہیں. دیکھا مالک اشتر مسجد میں گئے، جلدی سے یہ بھی مسجد کے اندر. مالک اشتر نے نماز پڑھی، یہ پیچھے کھڑا ہے. جلدی کروں، نماز ختم کرے تو فوراً معافی مانگ لوں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹھانے آ جائے. جلدی معافی مانگو. نماز تمام کی. مالک اشتر نے اٹھے، مڑے، یہ قدموں میں گر گیا. کہنے لگا سرکار میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے. بڑی گستاخی ہو گئی کہ میں نے آپ کے اوپر خاک پھینک دی، مجھے معاف فرمائیے. مالک اشتر نے مسکرا کر کہا میں نے تجھے معاف کیا،
لیکن سن، میرا مسجد آنے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو اپنے کام سے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پہ خاک پھینکی تو میرے دل نے کہا یہ گستاخی کر رہا ہے، اللہ سے دعا کروں کہ اسے ہدایت مل جائے۔ یہ خاک بھی پھینک رہے ہیں تو اسے دعا دے رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے۔ یہ ہے کردار علی کے چاہنے والے کا۔ آج کی مجلس سے اگر بس اتنا بھی لے لیا کہ غضبناک نہیں ہونا، رحم کرنا، پتھر کھائے مگر بد دعا نہیں دی۔ واہ حسینہ، سب کچھ تو دیا آل محمد نے، علی کے در سے لے کے جاتے رہے، اور جب مانگا تو چادر کا سوال کیا۔ اللہ اکبر، ہائے بلند ہوئی، کچھ دوست آئے کہہ رہے اللہ اکبر، اتنا امیر علی، لیکن غربت کا یہ عالم تھا، بیٹا کفن سے محروم رہا، بیٹی چادر سے محروم رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جو رونے کے لیے آئے نا، درد کا جملہ ان کے حوالے کر رہا ہے۔ صرف چادر سے محروم نہیں عزیزارو، امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہو اس خون پر جو کربلا سے شام تک بہتا گیا ہے۔ مرحبا مرحبا، جو حسینوں پہ پڑھ رہے ہیں، جو غریبوں کے ذکر کو غریب بن کے سن رہے ہیں، جو مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں، مولا پور صاحب کا قبول فرمائے، شرما کے نہ رونا دارو۔ السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہو اس خون پر جو کربلا سے شام تک بہتا گیا۔ مجھے بتائیے یہ کس کا خون بہا تھا؟ درد کا جملہ کہوں، یہ خون کبھی سجاد کی پشت سے بہ رہا تھا۔ مرحبا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ خون کبھی زینب کے سر سے بہ رہا تھا، یہ خون کبھی سکینہ کے رخساروں سے بہ رہا تھا۔ رونے والوں جانتے ہو سکینہ کیا ہے؟ کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کی رنگت مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ ذرا تصور کر لینا کیا عمر ہے سکینہ کی، 4 برس اور چند ماہ۔ مرحبا، ذرا تصور کرو، 4 برس چند ماہ کی بچی ہے جب پہلا تماچا کھایا۔ بے اختیار تڑپ کے روئیں سیدہ اجر عطا فرمائے۔ کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں، رونا اپنا اپنا مقدر ہے، لیکن ہائے کہنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ چھٹا امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہماری مصیبت پہ اگر کوئی ہائے بھی کہے، اللہ اس ہائے کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ کوئی زبان ایسی نہ ہو جو عبادت سے محروم ہو جائے۔ 4 برس چند ماہ ہے جب پہلا تماچا کھایا ہے۔ حسین کی بیٹی سکینہ، دنیا کہتی ہے بچی زندان میں مر گئی، زندان میں مر گئی۔ رونا اس بات کا زندان میں مر گئی نہیں عزیزارو، ہم روتے اس بات پر ہیں کہ زندان میں زندہ کیسے رہی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جو آواز بلند ہے سیدہ اجر عطا فرمائے۔ یہاں تک میں دیکھ رہا ہوں حد نگاہ تک مومنین تشریف فرمائے، جو دور بھی ہے اسی مجلس کا حصہ ہیں، رونا آئے تو ضرور رو لینا آل محمد پر۔ زندان میں، اس گھرانے میں یہ بی بی وہ بی بی ہے۔ شام کے قیدیوں میں درد کا ایک اور جملہ ماتمیوں کے عزاداروں کے حوالے، یہ وہ معصومہ بی بی ہے جو زندگی کی قید سے رہا ہوئی ہے، زندان کی قید سے رہا نہیں ہوئی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ،
اور عجیب سکینہ ہے. سکینہ تو رونے کے لیے ہے نا, عجیب بھی ہے, عجیب سکینہ ہے. اس گھرانے میں فاطمہ سے پہلے بھی فاطمہ مل جائے گی, فاطمہ کے بعد بھی فاطمہ مل جائیں گی, لیکن نہ سکینہ سے پہلے کوئی سکینہ ہے. جس کے لیے حسین جیسا نفس مطمئن یہ کہہ رہا ہے, نفس مطمئن, یا ایتھا النفس المطمئنہ, نفس مطمئن یہ کہہ رہا ہے مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں میری سکینہ نہ ہو. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ. حسین کی بیٹی سکینہ ہے. عزیزانو, یہ وہ بچی ہے جو شام غریبہ کے بعد نہیں سوئی. خدا کرے یہ درد کا جملہ آپ کے حوالے کر سکوں. یہ وہ بچی ہے جو شام غریبہ کے بعد نہیں سوئی. زندان میں رہی, کربلا سے چلے کوفے پہنچے, بازاروں سے راستوں سے گزرتے ہوئے شام پہنچے, یزید کا دربار آیا, زندان پہنچے. بچی سوتی نہیں, کہ بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. سکینہ بلا خاک پہ کیسے سو جائے. بچی دل بھر کے, دل کھول کے نہیں سو سکی. بچی جاگتی ہے. زینب کہتی سکینہ سو جاؤ, سکینہ نہیں سوتی. ام کلثوم کہتی سکینہ سو جاؤ, سکینہ نہیں سوتی. ماں رباب کہتی سکینہ سو جاؤ, سکینہ نہیں سوتی. ہتکڑیوں بیڑیوں والا بھائی سجاد کہتا سکینہ سو جاؤ, سکینہ نہیں سوتی. لیکن عزیزانو, ایک رات ایسی آئی نہ سونے والی سکینہ سو گئی. واہ حسینہ, واہ مظلومہ. جو آواز بلند ہے سید اجر عطا فرمائے. نہ سوچنا جب میں رہوں گا تو برابر والے کو میری آواز کیسی لگے گی. بس خیال رہے فاطمہ زہرا کو کیسی لگے گی. بچی نہ سوتی تھی, سو گئی. کچھ لمحے سوئی تھی, اچانک تڑپ کے اٹھی اور اٹھ کے کہنے لگی اینا ابھی, میرے بابا کہاں چلے گئے. ابھی تو میرے بابا میرے پاس آئے تھے, ابھی تو مجھے سینے پہ سلا رہے تھے. بھیا سجاد میرے بابا کہاں ہے. عزیزانو, بابا بابا کہہ کے سکینہ روتی رہی, ایسا تڑپ کے روئی. یہ آواز زندان سے یزید کے محل میں پہنچی. سو رہا تھا, تڑپ کے اٹھا, کون رو رہا ہے. کہ حسین کی بیٹی حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے. آگے ہمیں مصائب کے آخری جملوں کی طرف عزیزانو, اپنا اپنا مقدر ہے, خدا جانے کون کیسے پرسا دے گا. کہ جلدی کرو, حسین کا سر لے جاؤ. بچی باپ کو دیکھے گی, تحمل ہو جائے گا, خاموش ہو جائے گی. دربان کو حکم ملا, تشت لیا, حسین کے سر کو رکھا, کپڑے سے ڈھانپا, چلا زندان کے در پہ پہنچا. سجاد نے بابا کی خوشبو کو محسوس کیا. احترام میں کھڑے ہوئے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا بیمار بیٹے کا سلام, قیدی بیٹے کا سلام. زندان کے اندر حسین کے سر آیا. سکینہ دوڑی, بابا کے سر کو لیا. جو اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں معلوم یہ درد کا جملہ کیسے منتقل کروں گا. بچوں کی عادت ہوتی ہے جب باپ کے ساتھ ہو نا, باپ کا سر ہو, بال بکھرے ہو, تو اپنی چھوٹی چھوٹی انگشت سے بابا کی زلفیں سوارتی ہیں. خدا کسی بیٹی کو باپ کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. بچی نے باپ کے سر کو لیا, انگوش سے حسین کی دائیں ہونے والی زلفیں سنوارنا شروع کیا. لمحے گزرے, لیٹ گئی. حسین کے سر کو سینے پہ رکھا. حسین کی آنکھیں بند ہیں. زبان حال سے درد کا جملہ کہا کہ بابا وقت وقت کی بات ہے. بڑی مقبول مجلس ہے, عزاداری ہو رہی ہے. بابا وقت وقت کی بات ہے.
کبھی میں آپ کے سینے میں سویا کرتی تھی. اب آپ میرے سینے پہ سو رہے ہو بابا. لیکن بابا آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہے. جملہ کہا یا ابت من ذا الذی خضب لحیتک بدمائک. بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ تڑپی بچی. بابا یا ابت من ذا الذی ایتمنی بصغر سنی. بابا یہ مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ آخری جملہ ذرا مجھے نہیں معلوم کون بابل کیسے طرف کے ماتم کرے گا، ہائے کہے گا. راضی کرنا ہے فاطمہ زہرا کو. 4 برس کی فاطمہ کا ماتم ہے. ادادار حسین کی آنکھیں بند ہیں. عجب نہیں بچی نے کہا بابا ذرا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو. پہن کر رہی ہے بچی. بابا مجھے دیکھ کر بتاؤ کوئی 4 برس کی بچی دیکھی ہے؟ بابا کوئی 4 برس کی بچی دیکھی ہے جو 55 میں بوڑھی ہو گئی ہو؟ میرے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، میرے کان زخمی، میرا دامن جلا ہوا. بیٹی بہن کرتے کرتے خاموش ہوئی. سجاد قریب آئے، ہاتھ اٹھایا، تڑپ کے پھوپھی کو دیکھا. کہا پھوپھی اما انا للہ. عباس کی بھتیجی وا سکینہ. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں. یہ سین یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی. وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کو